ایسے بلند مرتبے والے نبی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا، اور اللہ پاک نے ایسے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں جو پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے۔ لیکن آگے کی بات تو سنو، ایسے محبوب، ایسے پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم الشان دولت ہمیں نصیب ہوئی، اور پھر اللہ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے، میرے محبوب کالی کملی والے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کیا لے کر آئیں گے؟ اللہ ہم آپ کے پاس کیا لائیں گے؟ آپ کی ذات کو کیا سونا پیش کریں گے؟ آپ کی ذات کے سامنے کیا ہیرے پیش کریں گے؟ جواہرات پیش کریں گے؟ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم آپ کے سامنے پیش کیا کر سکتے ہیں؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ہم آپ کے سامنے کیا پیش کریں؟ ہم آپ کے سامنے کیا پیش کریں؟ الہ العالمین، میری جانی عبادت ہے، میری مالی عبادت ہے، میری بدنی عبادت ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میں 100% تیرا ہوں، میری عبادتیں تیرے لیے ہے، میرا جینا تیرے لیے ہے، میرا مرنا تیرے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جس طرح فرمایا، کوئی نبی جی فرما دیجئے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ ایک رشتہ بتلایا جا رہا ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا کیا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ اس امت کا ایک ایک فرد اللہ کی ذات سے اپنا وہ رشتہ بنا لے، رشتہ سکھلایا ہے۔ ایک ایک ولی دنیا میں آئیں گے، اور ایک ایک ولی نے دنیا میں آنے کے بعد امت کو بتلایا کہ میں ولی ہوں، لیکن کون سا ولی ہوں؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی ہوں۔ اس لیے ایک ایک اللہ کے ولی کے مدار کے اوپر جا کے دیکھ لو، ادھر ولی کی مدار ملیں گی، ادھر مسجد ملیں گی، ادھر ولی کی مدار ملیں گی، ادھر خانقاہ ملیں گی، ادھر ولی کی مدار ملیں گی، ادھر درسگاہ ملیں گی۔ چاہے آپ اجمیر شریف کی درگاہ دیکھ لو، چاہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مدار شریف دیکھ لو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی مدار شریف دیکھ لو، ایک ایک اللہ کے ولی کی مدار پکار پکار کر کہہ رہی ہے، میں ولی نہیں، میں ولی اللہ ہوں، اللہ کا ولی ہوں، اور اللہ جو دیتا ہے وہ اللہ کے گھر سے ملتا ہے۔ ایک ایک اللہ کے ولی نے بتلایا ہے کہ جب اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو پتھر ڈالنے والا جادوگر پتھر بھیج رہا ہے، اللہ کا ولی اشارہ کر رہا ہے، پتھر وہیں رکا ہوا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایسے اللہ کے ولی ہے، ایسے اللہ کے ولی ہے، پانی کو اشارہ کر رہے ہیں کہ انا ساگر، اس کاسے کے اندر میں آ جا تو سارا پانی اس کاسے کے اندر جمع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں نے توحید سکھلائی ہے، ان اللہ کے ولیوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں سکھلائی ہے۔ ان اولیاء اللہ نے یہی بات سکھلائی ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، لینا ہے تو اللہ سے لو، اللہ ہی کہنا ہے تو اللہ سے کہہ دو، اللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ سارا پیغام ہے، یہ سارا پیغام ہے۔ یہ اجتماع، یہ ہمارا اجتماع یہی پیغام دینے کے لیے اجتماع ہے کہ میرے بھائیوں، رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹے کا، رشتہ ہوتا ہے ماں بیٹی کا، رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، سارے رشتے دنیا کے انسان سمجھتے ہیں اور رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی فرما کر امت کو بتلایا کہ ایک اللہ کے بندے کا، ایک نبی کا، ایک اللہ کے رسول کا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ وہی رشتہ ایک ایک فرد امت کو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ بنانا پڑے گا۔ جب اللہ کا رشتہ سمجھ میں آئے گا اور اللہ کے ساتھ تعلق سمجھ میں آئے گا،
اب یہ چلا یہ 4 مہینے آدمی زندگی دینے کے لیے تیار ہوگا. زندگی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے ابا کے یہاں, نام لگاتی ہے ابا کا, شادی کر کر جاتی ہے, امی کا گھر چھوڑا, بہنوں کو چھوڑا, نانی کو چھوڑا, دادی کو چھوڑا, سارا کھانا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ جی اب میرا تو نکاح ہو چکا ہے, میرا رشتہ میرے شوہر کے ساتھ بن چکا ہے, حتیٰ کہ اب میرے باپ کا نام بھی میرے نام کے آگے نہیں رہے گا, میرے شوہر کا نام رہے گا, کیونکہ میرا رشتہ ہو چکا ہے. جب یہ امت محمدیہ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی ایک رشتہ ہے, اس رشتے کی اولاد ہے. اگر رشتہ ہو چکا ہے, اگر رشتہ ہو چکا ہے تو اس رشتے کا اظہار کرو, اس رشتے کا اظہار کرو کہ ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ, ایک اللہ کو پکارنے کی طرف آؤ, ایک مالک کو پکارو, ایک مالی سے سوال کرو, ایک مالی سے کہو. اسی لیے صحابہ نے سوال کیا تھا اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ. اللہ اکبر. سوال کر رہے صحابہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا, اللہ قریب ہے جو ہم چپ کے اللہ کو پکار لے, ام بعید, یا اللہ بہت دور ہے جو چلا کے اللہ کو پکارے. اللہ اکبر. میرے محبوب میرے بارے میں میرے بندوں نے سوال کیا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. او محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے, میں قریب ہوں یا دور؟ فإنی قریب, میں بہت قریب ہوں. اس محنت کے راستے سے ایک ایک مرد مومن کو, اس محنت کے راستے سے ایک ایک اللہ کی بندیوں کو اللہ کا ولی بنانا, اللہ کا ولی بنانا مقصود ہے. لوگوں نے نام رکھ دیا اس کا تبلیغی جماعت, لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا تبلیغی جماعت, ورنہ اصل محنت ہی اس بات کی ہے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ دل کی رگوں کے اندر اتر جائے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک اعضاء سے ٹپک کے نظر آ رہا ہو. پولیس والا دور سے پہچان میں آ رہا ہے, آرمی والا دور سے پہچان میں آ رہا ہے, وکیل دور سے پہچان میں آ رہا ہے, ٹریفک پولیس والا دور سے پہچان میں آ رہا ہے. محمدی کو کیا ہو گیا کہ دور سے تو محمدی نظر نہیں آ رہا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ دنیا نے اپنا لباس بتا دیا, یہ میرا لباس ہے, یہ میری ٹوپی ہے, یہ میری کیپ ہے, یہ میرے موزے ہے, یہ میرے جوتے ہیں. آج تک کہ یہ محمدی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے, آج تک کہ اپنے لباس تک کے بدلنے کو تیار نہیں ہے. مہنگے سے مہنگی چیز لے کر پھر بھی یہ اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے. کیوں اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے؟ بات یہی ہے, دل نہیں بدلا. جس دن دل بدل جائے گا اس دن سب کچھ بدل جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اس لیے یہ اللہ کے ولی جو چلے گئے, ان اللہ کے ولیوں نے جو سفر کیا ہے, اور ان اللہ کے ولیوں نے جو محنتیں کی ہیں, وہ امت کو بتلایا ہے. تمہیں یاد نہیں ہے وہ منظر, خواجہ نے خود چل کر 90 لاکھوں کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ. کہ جب چلے ایمان کی طاقت کو لے کر, ایمان کی قوت کو لے کر, ایمان کے پاور کو لے کے چلے تھے, تو ان لوگوں نے اپنے مجمع کو کوئی چیز دی تھی, وہ توحید تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعوت کی محنت کی تھی. جو نکلے تھے حضرت, جو نکلے تھے بغداد سے, ڈھاکہ کے راستے سے اجمیر شریف آنے تک کے, کیا کام کیا, کیا
محنت کی، کہا یہ گشت والی محنت تھی، یہ ایک بندے اللہ کے بندے کے پاس ملاقات والی محنت تھی، یہ محنت تھی کہ فرد امت کے پاس جانا، ان کو جہنم والے راستے سے بچا کر جنت والے راستے کے اوپر میں لانا۔ ایک ایک اللہ کے ولیوں کی محنت تھی، ایک ایک اللہ کا ولی جو آج قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بغداد چھوڑا، تاشکند چھوڑا، بخارا چھوڑا، کوئی ہمارے مراٹھواڑے میں آئے، کوئی خاندیش کے اندر میں آئے ہیں۔ ان ولیوں نے جو قبریں یہاں بنائی ہیں، اللہ جزائے خیر نصیب فرماوے، اللہ جزائے خیر نصیب فرماوے۔ ہمارے موجودہ حضرت جی مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ پھر وہ ایک نقشہ سامنے لے کر آ گئے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو 3 دن نکلنا مشکل ہے، چلے میں جانا مشکل نظر آ رہا ہے، 3 دن لگانا مشکل ہے، 2 دن اجتماع میں آنا مشکل ہے، اجتماع میں آ گئے تو بیٹھنا مشکل ہے، بیان لمبا ہو گیا تو سننا مشکل ہے۔ کیا ترتیب پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین کی حفاظت فرماوے، اللہ کاملین کی عمروں میں برکت نصیب فرماوے، اللہ اس پورے خاندان اور نسلوں کو اللہ پاک خوب ترقی نصیب فرماوے۔ کہاں لے کر چلے گئے کہ مدارس کی طلبہ ہجوم کیا ہجوم، فوج در فوج، چھٹیاں لگ رہی ہیں مرکز نظام الدین کی، ایک ایک عمارت، ایک ایک بلڈنگ، ایک ایک منزل سارے طلبہ سے بھری ہے۔ بھئی کیا ہو گیا کہ 5,000 جماعتیں، 5,000 طلبہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ کہ کون ہے یہ طلبہ؟ کہ 9 مہینے سے مدرسے میں تھے، 10 مہینے سے مدرسے میں تھے، مدرسے والوں نے انہیں چھٹی دی 40 دن کی۔ اللہ کے بندے 10 مہینے مدرسے میں تھے، 60 دن کی چھٹی ملی ہے، 60 دن میں سے 40 دن نظام الدین مرکز جا کے چلا لگا رہے ہیں اور 20 دن اپنی امی اور اپنے ابا کو دے رہے ہیں۔ کہاں کام چلا گیا؟ ہم تو یہی کرسوت کے اندر میں ہیں، یہی ہم لوگ اپنے علاقوں کے اندر میں پڑے ہوئے ہیں، یہی چناول کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنی بستی اور کریا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ مارول کو چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں جو زندگیاں لگا رہے ہیں، وہ علماء رمضان کی تراویح پڑھا کر آ رہے ہیں، جیسے ہی رمضان المبارک کی چھٹیاں لگ رہی ہیں، جو علماء دور حدیث سے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، موطا امام مالک، موطا امام محمد، شریف مانی الآثار، 10 سال کی کتابیں پڑھ کر علماء بیاگ لے کر آ رہے ہیں۔ بھائی کیوں آئے ہیں؟ کہ 10 سال مدرسے میں دیا ہے، 1 سال اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے آئے، 1 سال لے کر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تو سوچ رہے ہیں بھی ہم کیسے لگائیں گے؟ جنہوں نے 10 سال لگایا ہے وہ اللہ کے بندے 1 سال اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے کہ بھئی اس کو جماعت میں لے جاؤ۔ بھئی کیوں لے جاؤ؟ کہ باپ کو ستا رہا ہے۔ اس کو جماعت میں لے جاؤ۔ بھئی کیوں لے جاؤ؟ کہ ماں کو ستا رہا ہے۔ اس کو جماعت میں لے جاؤ۔ کیا کیوں لے جاؤ؟ کہ یہ دارو پینے لگ گیا ہے۔ ہے میرے بھائیوں، نبیوں والا کام اور ایسا مال دے رہے ہو، گھر کا وہ طبقہ دے رہے ہو کہ جس سے تم پریشان ہو، وہ نکلو، وہ سب نکلو۔ ہم سب کو اللہ کے دین کی محنت کی ضرورت ہے، کام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ شان ہو جزائے خیر نصیب فرماوے۔ جیسے میں بھی ولیوں کی بات کر رہا تھا کہ ان ولیوں نے کہاں رہ کر اپنی کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی اور ہندوستان کی بستی اور قریوں کے اندر میں آ کے قبریں بنائی۔ تو ان اللہ کے ولیوں کی نشانیاں، ان اللہ کے ولیوں کی فریادیں وہ تازہ ہونے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کہ وہ علماء جنہوں نے 10 سال مدرسے میں لگایا، 1 سال جماعت میں لگایا، ایسے علماء سے دوسرا سال مانگا ہے اور اللہ کا شکر ہے علماء کی سینکڑوں جماعتیں دوسرا سال عربوں میں لگا کر آ گئی ہے۔ ان علماء سے اب کہہ رہے ہیں تیسرا سال دو۔ الحمدللہ ہمارے مہاراشٹر کی پونا کی جماعت تیسرے سال کے لیے نکل چکی ہے۔ ماشاء سبحان اللہ۔ ہمیں تو چلہ یاد آ رہا ہے جی، چلے میں کیسے جائیں گے؟ 4 مہینے میں کیسے جائیں گے؟ اور یہ زندگیاں تیسرا سال لے کر وہ ممالک، انگریزی ممالک کے اندر میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا اتنے میں ہمارا ہدف و نشانہ ختم
ختم نہیں ہوتا, اتنے میں ہمارا ہدف و نشانہ ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ دنیا کمانے کے لیے کسی نے لندن میں اپنی قبر بنائی ہے, کسی نے یورپ میں اپنی قبر بنائی ہے, کوئی سعودی کے ریال کے اوپر اپنی قبر بنا رہا ہے, کوئی دنیا کی اپنی قبر بنا رہا ہے. اور دعوت کے مبارک میدان میں اللہ نے اس کام کو کہا تھا, کام پہنچا دیا. اب وہ لوگ موجود ہو چکے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی قبریں بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. مرد تو مرد. گزشتہ مہاراشٹر کے صوبے کا سفر تھا, ایک علاقے کے اندر اورنگ آباد کی طرف چل رہے تھے. ایک اللہ کا ولی, ایک بزرگ آئے, رو رہے ہیں, بھئی کیا ہو گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں سعادت دے دی. بولا کہ کیا سعادت ہوئی ہے؟ کہ نظام الدین مرکز اپنی بیوی کے ساتھ چلے لگانے کے لیے گئے تھے, اپنی بیوی کے ساتھ چلہ لگانے کے لیے گئے تھے. اللہ پاک نے چلہ پورا کر دیا. مرکز میں تھے, طبیعت خراب ہوئی ہے, اور اللہ نے میری بیوی کو دلی ہی میں دفن ہونا نصیب کر دیا. میرے بھائیوں, ہم تو یہی مارول میں ہیں, یہی چناول میں ہیں, یہی کرجوت کے اندر میں ہیں. ہمیں 3 دن چلنا بہت نظر آ رہا ہے. یاد رکھو, اللہ نے اس کام کو کہاں تک پہنچا دیا. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے, عرب کی جماعت کا ساتھی ہے. شاہین باندھ, ذاکر نگر, اوکھلا کے اندر میں عرب کی جماعت ہے. 5 مہینے لگایا, 5 مہینے کے بعد لاک ڈاؤن لگا, 9 مہینے جیل میں کاٹا. 9 مہینے جیل میں کاٹ کر ذاکر نگر, اوکھلا, وہاں جہاں پہ کام کا ٹھیا بنایا ہے, مغرب کے بعد طبیعت خراب ہوئی ہے. اللہ سے کہنے لگا, مولا اگر تیری ملاقات مقدر ہے مجھے اپنے ملک کو نہ پہنچائیو. اللہ مجھے یہی کی زمین نصیب فرمائیو. عشاء کا وقت ہوتا ہے, خبر آتی ہے وہ عرب کا ساتھی اللہ کو پیارا ہو چکا. میرے بھائیوں, جب لگانے والے لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبریں بھی بنا رہا ہے. آج تو گھر چھوڑنا, دکان کو, شٹر کو تالا لگانا مشکل نظر آ رہا ہے. لگانے والے کیا لگا کر آئے ہیں, پھر اللہ نے کام بھی کیسے لیا ہے کہ اللہ اکبر, علاقے کے علاقے عیسائیت سے نکل کر, اللہ کی نافرمانیوں سے نکل کر اللہ کی توحید اور رسالت کی طرف آ رہے ہیں. ایسی نہیں آئے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ ساری دولت عطا فرمائی تھی. دعوت و تبلیغ کی برکت تھی. وہ بھی اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے تھے, اللہ کے دین کو پہنچا رہے تھے. اللہ نے پانی کو مسخر کر دیا, اللہ نے جادوگر کے جادو کے پتھر کو روک کر دکھا دیا, آگ کو ہاتھ میں لے کر آگ میں گھس کر دکھلا دیا کہ دیکھ لو نبی علیہ السلام کے دیوانوں کا حال یہ ہوتا ہے. دنیا کو پیغام ہے, یہ قبروں میں سو کر بھی پیغام دے رہے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آؤ دعوت اللہ کی طرف, آؤ دعوت و تبلیغ کی طرف, آؤ نبی والے کام کی طرف. میرے بھائیوں, جب یہ کام چلے گا, جب یہ کام کی محنتیں ہوگی, اللہ تعالیٰ ایک نقشہ لائے گا ہمارے علاقوں میں, ایک نقشہ لائے گا ہماری بستیوں میں. جوان آج کوئی یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے, کوئی نصرانیت کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. وہ مناظر تمہیں نظر آئیں گے کہ کالج کا پڑھنے والا ڈاکٹر ہے, BA سے ہے, MBBA سے ہے, لیکن کوئی اینگل سے اوپر سے نیچے تک نظر نہیں آتا ہے کہ یہ کون سی ڈگری لیا ہوا ہے. یہ تو یوں نظر آتا ہے کسی مدرسے کا فاضل, کسی مدرسے کا یہ استاد ہے, یا کسی مدرسے کا بنا ہوا یہ عالم دین ہے. میرے بھائیوں, یہ محنت ہے, یہ کام ایک محنت کا نام ہے, یہ کام ایک محنت کا نام ہے. جب محنت کرو گے پتا چلے گا, جب راستے میں نکلو گے زندگیاں تبدیل ہوں گی. ورنہ میرے بھائیوں, چوٹ چراغ کے اندر ہی لگے رہے گا, آدمی اسی کو سمجھتا رہے گا. اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعہ نے فرمایا تھا, میں نے اس کام کو جو سمجھا ہے, مولانا الیاس دلائل دے رہے تھے. مولانا الیاس سے کہا, حضرت دلائل کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو اس کام کو اس کی عملی زندگی سے سمجھا ہے کہ شرابی کی شراب چھوٹی ہے, جواری کا جوہر چھوٹا ہے, بے دینوں کی بے دینی چھوٹی ہے, اور نہ جانے کسی فحاشیت اور یانیت کرنے والوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہے. وہ مستورات جن کی زندگیاں ناشرے میں تھی, جن کی زندگیاں گانوں میں تھی, جن کی زندگیاں نیم پرینا تھی,
जिनकी जिंदगियां नीम पड़े ना थी, जो अपने जिस्मों को खोल कर दुनिया को फहाशियत की तरफ ला रही थी, तौबा किया है, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा है, मुफ्ती साहब को फतवा पूछने आ रही है, लिख कर भेज रही है, मुफ्ती साहब अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया। कहा बेटी क्या हो गया? लिख कर भेज रही है कि मुफ्ती साहब अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद, अल्लाह के रास्ते में लगने के बाद कभी मेरा चेहरा खुला नहीं था, अचानक हवा आई है, मेरा नौज फीस ऊपर हो गया, मेरा चेहरा थोड़ी देर के लिए खुल गया था, क्या मुझे अल्लाह माफ करेगा या नहीं माफ करेगा? जिंदगियां बदल रही है, जिंदगियां बदल रही है। एक इलाके की जमात, अभी बम्बई का इज्तिमा हुआ, मक्का, मदीना, तुनिस, अलजवायर, मराकश 5 अरब मुल्कों को लेकर बम्बई के अंदर में जमात लेके चल रहा था। एक साथी सुनाने लगा, एक मुल्कों के अंदर में बुर्का पहनने पर दंड देना पड़ेगा, बुर्का पहनेंगे दंड देना पड़ेगा, नकाब पहनोगे दंड देना पड़ेगा, क्या इतना रुपये फाइन लगता है। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा है, जिंदगियां उसके बगैर, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों के बगैर जिंदगियां बोझिल मालूम हो रही है, बोझ मालूम हो रहा है। कैसी जिंदगी गुजार सकते हैं? अल्लाह का हुक्म टूट जाए, बगैर बुर्के के मैं जिंदा रहूं, का कितना फाइन है, कि एक दिन का इतना फाइन है, कि 1 साल का कितना फाइन होता है, कि 1 साल का इतना फाइन है, का डिपार्टमेंट को 1 साल का पूरा फाइन भरा है, कि मैं रोज गुनाहगार रहूंगी, रोज मैं खताकार रहूंगी तुम्हारी नजरों में, मेरा फाइन 1 साल का पूरा भर लो। अल्लाह, जिंदगियां बदली है मेरे भाइयों। ये इस्तेमा में बुला कर कोई बयान तकलीफ सुनाकर आपको रवाना करना नहीं है, बल्कि मकसूद है कि यहाँ बैठने वाला एक एक आदमी अपनी जिंदगी के बारे में सौदा कर रहा हो। या अल्लाह, ये जिंदगियां क्या दुकान मकान के अंदर बचा कर रखने के लिए है, या ये जिंदगियां तेरे नाम पे लगाने, तेरे नाम पे कबाने, तेरे नाम पर मिटाने के लिए अल्लाह तूने ये जिंदगियां क्यों दी? मैंने तो आज तक सारी जवानी गुजर गई, सफेदी आ गई, दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। अल्लाह आज तक मैंने तो ढोर डंगरों के पीछे, या अल्लाह आज तक मैंने खेतियों के अंदर में, आज तक तो मैंने दुनिया कमाने के अंदर में लगा दिया। या अल्लाह मैं भूल गया। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान में जाते और कब्रिस्तान में जाके जो ऐलान कर रहे हैं, मेरे भाइयों आज सुन लो, बहुत बड़ा पैगाम है सैयदना अली मुर्तज़ा